نماز کتنی بڑی دولت ہے اور اس نماز کے اندر کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے اور نماز کے اندر کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور نماز انسان کی دنیا اور آخرت کیسے بناتی ہے۔ آئیے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ حدیث میں نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو چیز اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور قیامت والدین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اور جو نمازی اس کی اذان پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، سب کی نماز کا اجر اس کو ملتا ہے۔ جو شخص نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے قیامت والے دن اس کی گردن لمبی ہوگی، جو کل قیامت والے دن سرداری کی علامت ہوگی۔ عرب کے اندر گردن کا لمبی ہونا، سر کا بڑا ہونا یہ سرداری کی علامت ہوتی تھی۔ ابو جہل کو جب صحابہ نے شہید کیا اور ایک صحابی اس کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ میری ایک خواہش پوری کر دو۔ صحابی نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا۔ اس نے پوچھا کہ یہ خواہش کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب تم سروں کو کاٹ کر رکھو گے لائن کے اندر تو میرا سر سب سے اوپر نظر آئے، پتہ چلے لوگوں کو کسی سردار کا سر ہے۔ تو کل قیامت والے دن اذان دینے والوں کی گردن لمبی ہوگی، یہ سرداری کی علامت ہوگی۔ مطلب کیا؟ اللہ رب العزت سردار بنا کے قیامت میں اٹھائیں گے۔ اذان دینے والوں کو اللہ رب العزت سردار بنا کر اٹھائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا، بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا اور ان کا ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا اور تمام مؤذنین کو اس کے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اذان جب مؤذن دیتا ہے اس کی آواز، اس کے الفاظ اتنے بھاری، اتنے خوفناک کہ شیطان ڈر کے ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے۔ اور جو بندہ مؤذن کی آواز سنتا ہے اور اس کی اذان کا جواب دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی اس کے جواب میں سننے والا بھی کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، تو جو اس طرح اذان کے جواب دے گا اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر اذان کے بعد اگر وسیلے کی دعا پڑھ لے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا قیامت والے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور اب یہ اذان کا جواب دے کے کھڑا ہوا اور ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالا وضو کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاتھوں کو گناہ معاف فرما دیے۔ اس نے منہ پر چہرے پر پانی ڈالا، اللہ تعالیٰ نے چہرے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاتھوں کو دھویا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سر کا مسح کیا، سر کے سارے گناہ، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر عضو کے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، کتنے انعامات مل گئے آگے یہ۔ اور پھر یہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اب مجھے یقین آئے نہ آئے، شیطان وسوسہ ڈالے گا میں تو بڑا گنہگار ہوں، میرے لیے دروازے کہاں کھلے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے دروازے کھول دیے، تو ہمیں یقین نہ آئے نہ آئے اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ ابھی تو اس نے نماز نہیں پڑھی میرے بھائی، ابھی تو نماز کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ وضو کر کے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ایک نیکی لکھتے ہیں، گناہ معاف فرما دے، درجہ بلند فرما دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ اب یہ مسجد پہ آ گیا، مسجد کے دروازے پہ آ گیا اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو مسجد میں آ گیا اللہ کی رحمت میں آ گیا، جو مسجد میں آ گیا اس کو لیے اللہ پر مہمان نوازی واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا قیامت والے دن جو جتنی دفعہ مسجد میں آئے گا اتنی دفعہ اس کی قیامت والے دن مہمان نوازی کریں گے۔ ہم عام سے مہمان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا کیا عالم ہوگا، وہاں تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جلیس المسجد علی 3 خصال، جو مسجد میں آ گیا 3 خصوصیات کا حامل ہے، مستفاد، یا تو کوئی ایسا اس کو مسلمان بھائی مل جائے گا جس سے اس کو فائدے کی بات پہنچ جائے گی، او کلمۃ محکمۃ، یا حکمت کی بات مل جائے گی، اور رحمت منتظرۃ، کچھ نہ ملا وہ رحمت تو ملے گی جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ جو مسجد میں آ گیا جنت کے باغ میں آ گیا، قیامت والے دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ مسجدیں باقی رہیں گی، اللہ رب ان کو اٹھا کے جنت کا حصہ بنا دیں۔ مسجد میں آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، حدیث میں آتا ہے جب تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو مکمل نماز کا اجر ملتا رہتا ہے۔ 2 بندے ایسے ہیں جن کو مکمل نماز کا اجر ملتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث
کہ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو اس کو 9واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 6واں حصہ، کسی کو 3واں حصہ، اور بعض بیچاروں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سر سے اوپر نہیں جا پاتی اور پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جائے گی۔ اب ہماری نماز کتنے حصے میں، کتنے فیصد میں قبول ہوئی؟ آدھا اجر ملا، تیسرا حصہ اجر ملا، کتنا ملا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ انسان کی خشوع و خضوع، علم اور عمل اور جو دھیان کے بقدر ملتا ہے۔ لیکن دو بندے ایسے جن کو مکمل نماز کا اجر ملتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو مکمل نماز کا اجر ملتا رہے گا، اور دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کو نماز پہ لگا دے، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کو نماز قبول شدہ نمازوں کا اجر ملتا رہے گا۔ اب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر، بندے کے اور اس کے درمیان تمام پردے ختم ہو گئے۔ اب براہ راست آ گیا اور اس نے کہا سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اے اللہ آپ کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، وتعالی جدک، اے اللہ آپ کی بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جب اس نے الحمد للہ رب العالمین پڑھا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، اب اللہ نے بھی اس کا جواب دینا شروع کر دی۔ میرے بھائی یہ وہ نماز ہے جس سے آج مسلمان غافل ہیں، یہ وہ نماز ہے جس کی قدر ہمیں نہیں کہ اللہ رب اب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فقیر آدمی جس کے گھر میں بھی کوئی عزت نہ ہو اور بازار میں بھی کوئی عزت نہ ہو، تھانے کچہریوں میں جا اس کی کوئی بات نہ سنیں، وزیروں کے پاس جا کوئی بات نہ سنیں، عزت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مال نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے، وہ بھی آ کے مسجد میں آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا بھی میرا مولا، سارے کائنات کا رب، سارے عالم کو پالنے والا، سارے عالم کا بادشاہ، وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں کسی کے پاس تھوڑا سا بڑا عہدہ ہو تو چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں سنتا، اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کی 10 باتوں کا جواب صرف ایک لفظ میں دوں، لیکن اللہ رب العزت وہ ادنا سے ادنا انسان جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، سارے عالم کا بادشاہ، سارے عالم کو پالنے والا، عرشوں کے اوپر سے اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اور پھر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جو نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائی وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی انعامات کی جس میں بارش ہوتی ہے، اس کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔